یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند حمیدی میں ہے، صحیح ابو عوانہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، طحاوی شریف میں ہے۔ حدیث کی اتنی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی بعد میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اختیار کر لیا تھا، بار بار ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود بدری صحابہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صحابہ ان کو سمجھتے تھے، حضور کے ساتھ یہ لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو حدیث ابن ام مکتوم اختیار کرے، عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ اختیار کرے۔ الحمدللہ خلفائے راشدین ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ ہیں، سیدنا علی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے اسی کو اختیار کیا جو سینئر صحابہ سمجھے تھے، اسی کو اختیار کیا جو عمل نبی کے بعد بھی چلتا رہا۔ فاروق اعظم کا زمانہ حضور کے بعد ہے، فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے تھے، پتہ چلا کہ صحابہ نے حضور کے بعد اس عمل کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ نبی نے بھی ترک کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی رپورٹ کہ وہ فرماتے ہیں حضور صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، یہ پہلی صف میں ہے۔ ان کی رپورٹ کو صحابہ نے اختیار کیا، ترجیح دی، تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترجیح دیا۔ بتاؤ، ہم مضبوط پوزیشن میں رہ کر بھی آج ہم کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بے حدیث والے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی بھی مسئلے میں کیا مجال ہے کہ حدیث و قرآن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انحراف کریں؟ فرق پڑتا ہے اصل ترجیح میں۔ وہ کسی روایت کو لیتے ہیں تو سمجھ کر لیتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ روایت جب دونوں طرح کی ہے، تم نے ایک کو لیا، دوسرے کو بے سمجھے بوجھے چھوڑ دیا، دوسرے پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں کیڑا نکالنا شروع کر دیا۔ ہم کو کیڑا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا شروع میں ہوتا تھا، ایسا بعد میں ہوتا تھا، ہم نے اس میں کیڑا نہیں نکالا۔ ترک میں اور انکار میں فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ ترک کرتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تم حدیث ترک نہیں کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے، توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ ترک میں کفر اور انکار میں فرق ہے، فرق سمجھو۔ تم بھی بہت سی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہو، اب بخاری رٹتے ہو، یہ بخاری میں ہے تو عمرو ابن سلمہ کی روایت بھی تو بخاری میں ہے، چوتڑ کھولو، اس میں بخاری کیوں چھوڑ دیا؟ تم بخاری چھوڑ دو تو حدیث کے دشمن نہ کہلاؤ، اور ہم بخاری چھوڑ دیں کہیں تو ہم حدیث کے دشمن و مخالف ہو جائیں۔ یہ دھاندلی نہیں چلے گی، بش کی نہیں چلے گی، انصاف اعتدال کے راستے پر آؤ۔ انشاءاللہ جب معتدل ذہن سے سوچو گے، سنجیدگی کی حالت میں دیکھو گے، انشاءاللہ ہمارا پلہ جھکا ہوا ملے گا، کہیں پر اونچا نہیں ملے گا۔ ہر جگہ ترجیح، مضبوط پوزیشن ہماری ہے۔ یہ تو رفع یدین کا مسئلہ ہوا، اب کتنا مسئلہ باقی ہے؟ آمین بالجہر۔ اب بتاؤ، ہم قرآن سے دلیل دیں کہ حدیث سے دلیل دیں؟ آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے میری مجبوری ہے، ورنہ اگر ہم سے کوئی بحث کرے تو آمین بالجہر کے مسئلے میں ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل تو ہم تم سے مانگیں گے۔ تم بیٹا 2 رکعت 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہو تو 2 رکعت میں زور سے آمین بولتے ہو، اور 2 رکعت میں آہستہ بولتے ہو، آدھا حنفی تو تم ہو۔ تم دلیل دو نا کہ دوسری 2 رکعتوں میں آہستہ کیوں بولتے ہو؟ مسلک میرا، تو دلیل دو۔ پتہ چلا کہ تم آدھا حنفی ہو، تم کو بھی معلوم ہے کہ ادھر بھی کچھ ہے، تب ادھر آ جاتے ہو ٹائم پر۔ ہم کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہی دلیل دے دو نا کہ 2 رکعت میں آہستہ کیوں بولتے ہو۔ زور والے کی ہم دلیل نہیں مانتے ہیں، زور زبردستی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آہستہ کیوں بولتے ہو 2 رکعت میں، اس کی دلیل دو۔ جب زور سے بولنا حدیث میں ہے تو حدیث میں کیا
تفریق کی گئی ہے کہ پہلی 2 رکعت میں زور سے بولنا اور آخری 2 رکعت میں آہستہ سے بولنا۔ حدیث میں اگر زور سے ہے تو مطلق ہے، تو دونوں دوسری رکعت میں بھی کیوں نہیں زور سے بولتے؟ یہاں کیوں ڈر لگنے لگتا ہے؟ حدیث چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ تو ہماری دلیل تو تم ہی کو دینا ہے، لیکن یہ تبرع میں کر رہا ہوں چونکہ یہاں عوام کی اکثریت ہے، یہ بیچارے دلائل کو داوپیچ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ صاحب حدیث میں نہیں تھا، دلیل نہیں تھی، اس لیے مولانا صاحب نے داو چل دیا۔ دلیل قرآن میں بھی ہے، دلیل حدیث میں بھی ہے۔ آمین الحمد شریف کی ایک آیت ہے نا، اب بہت سے لوگ سر ہی نہیں ہلا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہیں۔ الحمد شریف کی آیت ہے، قرآن ہے آمین۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا والضالین کے بعد آمین۔ رات کا وقت نہیں گزارا رہا ہے تو دن میں دیکھ لینا۔ آمین قرآن کا جز نہیں ہے، الحمد شریف کا حصہ نہیں ہے۔ الحمد شریف ختم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ آمین قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ الحمد شریف میں دعا ہے آخر میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ الحمد شریف 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ میرا حصہ الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف بندہ کر رہا ہے، بندہ ہم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کچھ مانگا نہیں بندے نے، میری تعریف کی، میری عبادت کا اقرار کیا۔ اب بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دیجیے، مانگ رہا ہے نا، تو بندہ دعا کر رہا ہے الحمد شریف کے نصف اخیر میں، تو دعا تفصیل سے اس نے کیا، اخیر میں اس نے کہا آمین، اے اللہ قبول کر لیجیے۔ آمین کے معنی اللہم استجیب، اے اللہ قبول کر لیجیے دعا۔ فلیکن کذالک، اے اللہ ایسے ہی کر دیجیے، جیسے میں بول رہا ہوں ایسا ہی کر دیجیے۔ یہ گویا دعا ہے، جو دعا مانگی تھی تفصیل سے اس کی تاکید کیا آمین بول کر، تو آمین کیا ہے؟ دعا۔ اب قرآن سے پوچھو کہ دعا آہستہ کرنا چاہیے کہ زور سے؟ قرآن کہتا ہے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کر مانگو، اور خفیہ طریقے سے مانگو، چپکے سے مانگو۔ قرآن کہتا ہے آمین آہستہ کرو کیونکہ یہ دعا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ آمین آہستہ سے کرو۔ وہی حضرت وائل ابن حجر جن سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ناپ کے نیچے باندھنے کی روایت ہے، وہی وائل ابن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلیت النبی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوته، اللہ کے نبی جب غیر المغضوب علیہم والضالین پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پوشیدہ رکھا۔ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ مسند ابو یعلا میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ سنن دارقطنی میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے، اخفى بها صوته، اللہ کے نبی نے آہستہ آمین کہا تھا۔ اب تم کہو گے صاحب زور سے آمین کی بھی تو روایت ہے، اور وہ بھی اسی وائل ابن حجر سے روایت ہے۔ ہم کہیں گے ہاں ہاں ہے، لیکن وائل ابن حجر کی روایت جس میں رفع بها صوته ہے، اس کو محدث دولابی نے کتاب القرئی میں نقل کیا تو فرمایا کہ ہاں وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے زور سے آمین کی ہی کہی تھی، ما اراه الا ليعلمنا، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے ہم کو سکھانے کے لیے زور سے کہا تھا، تاکہ مقتدی لوگ سیکھ لے کہ اس جگہ پر آمین بولا جاتا ہے۔ وہ تعلیماً تھا، وہ تعبداً نہیں تھا، وہ بار بار عبادت کے طور پر نہیں تھا، ہمیشہ کی عادت
مبارکہ اور سنت مسلوکہ یہ تھی کہ دعا ہے تو دعا آہستہ، اللہ کے نبی نے آہستہ. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی کدھار زور سے بول دے، جیسے حضور کبھی کبھی ظہر عصر کی نماز میں ایک آدھ آیت زور سے پڑھ دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ پیچھے والوں کو معلوم رہے کہ اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ تعلیم تھا. اسی طرح اگر کبھی کدھار زور سے کہہ دیا ہو تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے. مسلک یہ ہے کہ عادتاً معمولاً کیا کرنا چاہیے، تو معمولاً وہی. اب اگر تم نہ مانو، کہو صاحب ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، ہم ایسے والا لیں گے ویسے والا نہیں لیں گے، تو ہم کہیں گے تیری ایسی کی تیسی، جیسے تیرا دل چاہے کر لے. ہم تو وہ کریں گے جو افضل بہتر ہے، ہم تو وہ کریں گے جو قرآن میں ہے، بخاری میں ہے. تم بخاری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو یہاں پر. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ بخاری میں بھی آہستہ آمین ہے کیا؟ جی بخاری میں آہستہ آمین ہے، زور سے نہیں ہے. ہیڈنگ پر مت جاؤ. کوئی ایک حدیث بخاری سے نکال کے دکھا دے زور سے آمین کی، طاہر حسین غلامی لکھ دے گا. اب میں آہستہ کی نکال کے دکھاتا ہوں بخاری سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین بولے تم بھی آمین بولو. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. جس کی آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو جائے گی، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ موطا امام محمد میں دلیل بنا رہے ہیں اس حدیث کو. یہ بخاری میں بھی ہے، موطا امام محمد میں بھی ہے. دیکھو حنفی کا دماغ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی پہنچ، کیسے حدیث سمجھتے ہیں تم کو ابھی سمجھنے میں 100 سال لگے گا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ امام آمین بولے تم بھی آمین بولو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں، اور نبی بشارت دے رہے ہیں جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی، اللہ اس کے پہلے کے گناہ. پتہ چلا اس حدیث سے کہ آمین صرف تم ہی نہیں بولتے ہو، جو نماز میں حاضر فرشتے ہیں وہ بھی، اور جو نماز کی حالت میں آسمان پر ہے وہ بھی، آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے، تمہارے کرامن کاتبین فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری حفاظت نگرانی کرنے والے فرشتے حفظہ، سارے فرشتے آمین بولتے ہیں. اچھا بھائی، فرشتے لوگ آمین بولتے ہیں تو مسجد میں آپ لوگ آواز سنتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرشتے بولتے ہیں اس وقت آمین، تو آپ لوگ سنتے ہوں گے نا، زور سے بولتے ہوں گے فرشتے. معلوم ہے سب فرشتے حنفی ہیں. امام محمد کہتے ہیں فرشتے آہستہ آمین بولتے ہیں تو ہم بھی آہستہ آمین بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی، اس کے پیچھے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ہماری الحمدللہ فرشتے کے مطابق ہے. اب تمہاری کس کے مطابق ہے تم بتاؤ؟ آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ دلیل کے میدان میں آؤ گے تم چٹکی میں اڑ جاؤ گے. امام ابو حنیفہ کے پاس کہاں سے دلیل نہیں ہے؟ بخاری سے دلیل ہے، قرآن کی آیت سے دلیل ہے، صحیح حدیث سے دلیل ہے. فرشتے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بخاری میں فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں، تو تم بھی آمین بولو گے، تمہاری ان کی موافق ہو جائے گی. تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب دیکھ لو، فرشتے بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، تو ان کی جیسے ہے ویسے ہی میری بھی ہو جائے گی، تو ایک دم مطابق ہو جائے گی نا. تو ہمارے گناہ تو معاف ہوئے، تم تو کمینے گناہگار کے گناہگار ہی رہے. اور سوچو، زور سے آمین بولنا، حدیث تو اپنی جگہ، قرآن تو اپنی جگہ، نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، عقل بھی اس کو رد کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو آسان ہے، مقتدی کو ایک بار آمین کہنا ہے کہ 2 بار. ہمارے ہاں تو کھلی ہوئی بات ہے، مقتدی کو تو الحمد شریف پڑھنا نہیں ہے،
خالی امام کو پڑھنا ہے تو امام ولضالین پر پہنچے گا تبھی نہیں آمین کہے گا، اس کو تو ولضالین نہیں پڑھنا ہے نا۔ تمہارے ہاں تو امام کو بھی پڑھنا ہے، تم کو بھی پڑھنا ہے۔ جب تمہارے یہاں دونوں کو پڑھنا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، سارے مقتدی ایک ہی ساتھ رہتے ہیں نماز میں، جماعت میں شروع ہی سے سب مقتدی رہتے ہیں، یا نماز شروع ہو گئی اب کوئی آیا تو وہ بھی نیت باندھ کے شریک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نماز شروع ہو چکی تھی، امام بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھ کر کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اب ایک آدمی آیا اس نے پیچھے نیت باندھا، تو امام کے ایک دو آیت پڑھنے کے بعد اب یہ شریک ہوا ہے نا، تو یہ الحمد پڑھے گا تو اس کی الحمد امام کے الحمد کے ساتھ ختم ہوگی۔ یہ تو الرحمن الرحیم پر آ کر ملا تھا، اس کے بعد دوسرا آیا وہ مالک یوم الدین پر آ کر شریک ہوا، تو اس کی الحمد اس کے ساتھ ختم ہوگی نہیں ہوگی۔ اب تیسرا آیا وہ شریک ہوا اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر شریک ہوا، تو اس کی الحمد پہلے والے کے ساتھ ختم ہوگی نہیں ہوگی۔ تو مقتدی میں سب ایک ایک آیت بعد میں اپنی الحمد ختم کریں گے، تو ایک بار تو امام کی ختم پر آمین کہیں گے اور دوسری بار اپنی الحمد کے ختم ہونے پر آمین کہیں گے، اور آمین زور سے کہیں گے تو پوری نماز میں خالی آمین آمین کی آواز آتی رہے گی۔ بولو جماعت کے لیے کیا عقل تمہاری کہتی ہے یہ نماز سنجیدہ اور پرسکون ہے، یا صرف ایک بار آمین کہنے میں سکون ہے؟ پتہ یہ چلا یہ زور سے آمین کہنے کی حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر زور سے آمین کہنے کی حدیث پر عمل کرتے ہو تو ہر مقتدی زور سے اپنی الحمد ختم کرنے کے بعد آمین کہے اور امام کی الحمد کے بعد آمین کہے، تو ڈبل زور سے کہو گے تب نہ اہل حدیث بنو گے، سنگلے میں کیسے بن گئے؟ پتہ چلا نہ تمہارا جہر پر پورا عمل ہے نہ سر پر پورا عمل ہے، کیسے ہوگا تمہارا تو کوئی سر پر ہے یہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ تو آمین کے مسئلے پر تھوڑا سا میں نے آپ کو سنا دیا، ابھی دیکھیے اور بہت سارا مسئلہ۔ نماز میں قیام کے دوران پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو ہے؟ دیکھو ابو داؤد شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھا کرو، لینو مناکبکم، اپنے موڑے سخت مت رکھو، نرم کرو۔ اگر تمہارا بھائی تم کو ذرا سا پیچھے لا رہا ہے تاکہ صف کے لیول میں آؤ، تم آگے ہو، تو پہلوان کی طرح اینٹھے مت رہو، موڑا نرم کر دو، صف میں سیدھے آ جاؤ۔ وَتَرَاسُو، اور صف کو پیوست کرو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رکھو۔ وَسُدُّ الْخَلَلَ، اور کشادگیوں کو بند کرو۔ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگیوں کو بند کرو تو بتاؤ ٹانگ پھیلانے میں کشادگی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگی بند کرو، یہ کہتا ہم اتنا کشادہ کر دیں گے کہ گدھا بھی چاہے تو پار ہو جائے۔ حدیث کیا بولتی ہے؟ سد الخلل، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹکنے سے ٹکنے ملاؤ، تو تم ٹکنا ادھر کھینچے جا رہے ہو، ہم کو ٹکنا ملانا ہے تو ہم چیرتے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بے وقوف، ٹکنے سے ٹکنا ملانے کا مطلب سب کو سیدھا کرنا ہے، واقعی ٹکنے کو ٹکنے سے ملانا نہیں ہے، یہ محاورہ ہے سیدھا کرنے کے معنی میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی حنفی نہیں ہے، شافعی ہے، بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ الصق الکعب بالکعب، ٹکنے کو ٹکنے سے ملاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹانا، بلکہ سب کو سیدھا کرو۔ کیوں؟ یہ مطلب کیوں ہے؟ وہ مطلب کیوں نہیں ہے؟
اس کی وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں 3 چیز کو ملانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ حکم دیا اللہ کے نبی نے، موڑے کو موڑے سے ملاؤ، گھٹنے کو گھٹنے سے ملاؤ، ٹخنے کو ٹخنے سے ملاؤ۔ نبی نے جب 3 چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے، تم ایک ہی کیوں ملا رہے ہو؟ تینوں ملا کر دیکھ لو، تینوں ملاؤ گے تو ٹانگ پھیلے گی کہ سمٹے گی؟ پتہ چلا حدیث کا نام لے رہے ہو اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں عموماً جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے تو جتنا فاصلہ پاؤں میں رہتا ہے، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے تو قیام کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قومو، کھڑے ہو، تو جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کسی کام سے، ٹانگ پھیلا کر کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر جائے گا کہ بابری بڑھکا لڑاکا بہادر روب جما رہا ہے۔ یہ اللہ تو روب جماتے ہیں، دھوش آتا نہیں سمجھ میں۔ اس لیے سد الخلل کی روایت بتا رہی ہے کہ ٹانگوں کو پھیلانا کشادگی بڑھانا ہے، نماز کی حالت میں کشادگی کم کرنا ہے۔ کم کی حد وہ ہے کہ جو عادتاً معمولاً کھڑے ہونے کے وقت دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس معمول اور عادت کے خلاف، یہ سنت کے خلاف، حدیث کے مخالف ہے۔ رہا ٹکنے سے ٹکنا ملانے کی حدیث، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں عضو کو عضو میں سٹانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر عضو خاص کو لیا جائے تو 3 عضو کو ملانے کا حضور حکم دے رہے ہیں۔ تینوں عضو 2 آدمی کا صف میں کسی طرح بھی مل نہیں سکتا ہے، ایک ملے گا تو دوسرا ہٹ جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے صرف سب کو سیدھا کرنا مقصد لے رہے ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ محاورے میں معنی اس کے کچھ ہوتے ہیں اور لغت میں معنی اس کے کچھ ہوتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا، تو کیا مطلب کہ کریلے کے پیڑ کو نیم پر چڑھا ہو؟ لغت میں دیکھو گے تو کریلے کے معنی وہی ملے گا اور نیم کے معنی وہی ملے گا۔ یہ محاورہ ہے، کریلا اور نیم کا درخت ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ محاورہ بولا جاتا ہے کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا، ایک تو ٹیڑھا مسئلہ تھا ہی اور ٹیڑھا کر دیا، تو یہ کریلا اور نیم چڑھا محاورہ ہے۔ وہاں پر کریلا بازار سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غیر مقلدوں کو کون سمجھاوے؟ ان کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ ہے نہیں، حدیث والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا ہی تھوڑا چلنا ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا، نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو دعا الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے، دونوں عبادت کو جمع کیا گیا۔ کیوں جمع کیا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہونے کے 2 وقت ہیں، آخر رات و دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ کے حبیب فرماتے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نبی دعا کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دعا سے روکنے کے لیے؟ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ترمذی کی بسند حسن روایت موجود ہے کہ دعا قبول ہونے کے 2 وقت ہیں بڑی اہم ترین، ایک وقت تو آخر لیل ہے اور دوسرا وقت دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی دعا نماز کے بعد کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ دعا سے روکنے کے لیے؟ حدیث سمجھنے کا جس کو ادنا درجے میں بھی شعور ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں فرض کے بعد، نماز کے بعد دعا مانگنے کا۔ نبی کا عمل بھی دلیل ہے اور نبی کا قول بھی دلیل ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم قول کو دلیل نہیں مانیں گے، تم ہم کو دکھاؤ کہ حضور نماز کے بعد دعا خود مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ بھی مانگتے ہو تو نبی کا یہ کہنا کہ تم مانگو قبولیت کا وقت ہے، کیا اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نبی کے عمل ہی کی صرف پیروی کریں گے، قول کی نہیں کریں گے؟ اور تم جھوٹے ہو، تم دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھا اور بلا دعا مانگے چلے گئے اٹھ کر کے، اور ہم دکھائیں گے کہ نماز پڑھا اور نبی نے دعا مانگی۔ اور کہاں سے دکھائیں گے؟ بخاری سے دکھائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بعد الصلاۃ کا باقاعدہ ترجمۃ الباب باندھا ہے اور اس میں حدیث لایا ہے، اور یہ حدیث بخاری نے کئی جگہ نقل کی ہے۔ سروری کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم ذل جد بن کا، اور پوری دعا نقل کی۔ تو حضور کا دعا پڑھنا نماز کے بعد یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ اب بتاؤ، حضور دعا مانگتے تھے اور صحابی لوگ کیا گانا گاتے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی تو دعا مانگ رہے ہوں اور صحابی لوگ اٹھ کے بھاگ گئے ہوں؟ یہ صحابہ کے بارے میں تم ہی سوچ سکتے ہو۔ ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کی اتنی پیروی کرنے والے ہیں کہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور نے جوتا نکال کر باہر کر دیا تو پھٹافٹ پیچھے سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال دیے۔ بتاؤ، جو صحابی نماز کی حالت میں نبی کو جوتا نکالتا ہوا دیکھ کر اپنے جوتے نکال دیا کرتا ہو، وہ نبی دعا مانگ رہا ہو تو نبی کے پیچھے صحابہ دعا نہیں مانگتے ہوں گے؟ یقیناً مانگتے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور اجتماعی دعا پر تو باقاعدہ علماء کرام نے کتاب لکھی ہے، ہمارا بھی ایک رسالہ ہے، اور ابھی جو یہاں نماز پیغمبر کتاب مل رہی ہے، مولانا الیاس فیصل نے اجتماعی دعا کی حدیث بھی اس میں نقل کر دی ہے۔ اجتماعی دعا زیادہ مقبول ہے انفرادی دعا کے مقابلے میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دیکھیے وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ تو آپ ہی نے پرزہ دیا تھا اتنے عنوان پر بولنا، بتائیے گھنٹے دو گھنٹے میں 7 8 عنوان پر کیسے بولے گا آدمی؟ 1 گھنٹہ تو چاہیے ایک عنوان پر، ہم نے تو بہت شارٹ کاٹتے بھی تو آپ کا وقت اوور ہو گیا۔ ہم معذرت چاہیں گے اور آپ حضرات سے معافی چاہتے ہیں کہ جتنا کچھ چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں ان کتابوں کا اعلان پھر کر رہا ہوں۔ غیر مقلدین کے سے 1200 مسائل اور 20 لاکھ انعام، یہ کتاب پاکستان کے ایک عالم کی لکھی ہوئی ہے، نماز پیغمبر ہے۔ دعا کے بعد آپ حضرات لے لیں گے، دعا کر لو بھائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين وصلى الله